بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کیا مردوں کے لیے مہندی لگانا جائز ہے. دیکھیے، آج ہمارے ہاں رمضان مبارک کی 29ویں تاریخ ہے اور امید ہے کل ہمارے ہاں عید ہوگی. ہمارے وطن ہندوستان میں آج 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ ہے اور امید ہے کہ پرسوں سنیچر کے دن وہاں عید ہوگی. عید کے موقع پہ دیکھیے ہر ملک اور ہر علاقے کے اعتبار سے خوشی منانے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. ایک جو کامن طریقہ ہے وہ ہے مہندی لگانا. گھروں میں ایک ماحول ہوتا ہے خوشی کا، خاص طور پہ عید کی رات میں عورتیں مہندیاں لگاتی ہیں، لڑکیاں لگاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں لگاتی ہیں. تو ایسے موقع پہ گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شوق پھوٹتا ہے کہ ذرا ہم بھی مہندی لگا لیں، یا اگر ان میں شوق نہیں ہوتا ہے یا وہ لگانا نہیں چاہتے ہیں اور وہ بچتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے درست نہیں ہے، تو گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں دلار میں اور محبت میں، بلکہ اسے محبت نہیں کہیے، یہ جہالت میں اور دین سے ناواقفیت کی وجہ سے مردوں کو بھی مہندیاں لگا دیتی ہیں. بہنیں چاہتی ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو لگا دیں، عورتیں اور بیویاں چاہتی ہیں کہ ذرا ہم اپنے شوہروں کو بھی مہندیاں لگا دیں. تو یاد رکھیے کہ مہندی لگانا مردوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی بچیاں لگا رہی ہوتی ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو شوق ہوتا ہے بچوں کو کہ بہنیں ہماری لگا رہی ہیں تو ذرا ہم بھی لگا لیں. تو مائیں لگا دیتی ہیں ان کو مہندی یہاں پہ. تو اب ان کے ہاتھ میں اور لڑکیوں کے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. اسی طرح کچھ مائیں جو ایڈوانس قسم کی ہیں، ان لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی مہندی لگا دیں. اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں مرد حضرات کے لیے یہ حرام ہے تو کہتے ہیں یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ سوچ بہت غلط ہے کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے اور اس کو ہم لگا سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. حرج ہے اس میں، اس لیے کہ ابھی یہ بچے ہیں. جب مستقبل میں یہ بڑے ہوں گے تو بچپن میں جو کی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ یہی چیزیں بڑے ہو کر کے عادت بن جاتی ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ عام طور پہ گھروں میں، کتنے ایسے گھروں میں ہوا کہ ماں نے اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ اپنے بیٹے کو لگا دیا اور بیٹا کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. سامنے آئینہ ہے، شیشے میں اس بچے نے دیکھا تو ظاہر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اچھا لگا. اسی طرح وہ اب روزانہ بچے ہنگامہ کرتے ہیں، روتے ہیں کہ ہم کو ویسے ہی باندھ دینے کے لیے اور ہم بھی نماز پڑھیں گے جس طرح امی نماز پڑھتی ہیں، جس طرح آپ ہی نماز پڑھتی ہیں. اس طرح ہوتے ہوتے اب اس بچے کی عادت لگ گئی. بڑے ہونے کے بعد اب لاکھ گھر والے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عادت چھوٹ جائے، لیکن وہ عادت چھوٹنے کی نہیں ہے. عادت پڑ جاتی ہے نا. ایک گھر میں ایسا واقعہ ہوا کہ جب بہن کی رخصتی ہو رہی تھی، شادی ہو رہی تھی، تو اب بھائی نے کہا کہ ہم بھی دلہن بنیں گے. یعنی جس طرح دلہن کے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ سب ہوتا ہے کچھ خاص طور پہ اس دن اور اس وقت کے لیے، تو اب بھائی کی خواہش ہو رہی ہے کہ وہ بھی بہن کی طرح، بہن کی محبت میں دلہن بنے. تو یہ سب کیا ہے؟ بچپن میں جو بے راہ روی ہوتی ہے اسی کا اثر بڑے ہو کر کے ہوتا ہے. تو بچہ خاص چھوٹا ہو، بچوں کو بھی مہندی لگانا جائز اور درست نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے حرام کیوں ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین بالنساء من الرجال ولعن المتشبہات بالرجال من النساء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے، اسی طرح مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے. مشابہت اختیار کرنا. ایک دوسری روایت ہے ابو داؤد شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، کہ مردوں کے زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں جن کی خوشبو ہو، جن سے خوشبو پھوٹے لیکن رنگ ظاہر نہ ہو.
اسی طرح عورتوں کے زیب و زینت کے لیے جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں جن میں رنگ و روغن غالب ہو اور خوشبو بالکل بھی نہ ہو۔ تو اب مرد حضرات جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان میں سے ایک تو مہندی لگانا ہے، یہ ناجائز اور درست ہے۔ مہندی لگانا زیب و زینت عورتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے کڑا پہننا یا لال دھاگے باندھنا، ٹھیک ہے، یہ جو چوڑی اور کنگن وغیرہ ہاتھ میں پہننا ہے یہ عورتوں کی زیب و زینت کی چیز ہے۔ مردوں کے لیے صرف اور صرف گھڑی لگانے کی اجازت ہے اور یہ جائز اور درست ہے۔ باقی کڑا پہننا، لوہے کا پہننا، سونے چاندی کا پہننا یا دھاگا باندھنا، یہ ساری چیزیں یا تو عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے یہ حرام ہے، یا پھر غیر قوموں کی وجہ سے، کرسچن اور عیسائیوں کی وجہ سے یا ہندو لوگوں، یہ سب تو شعار ہے، ہندوؤں کا شعار ہے اور اسی طرح عیسائیوں کا شعار ہے لوہے کا کنگن، تو یہ ساری چیزیں مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے حرام اور ناجائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ اسی قوم میں سے ہے۔ ایک تیسری چیز جو ہے مشابہت اختیار کرنے والی عام طور پہ مرد حضرات جو لبرل قسم کے ہیں، یا یہ کہیے کہ دین بیزار ہیں، ان کے اندر دین نہیں ہے اور انہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا، قرآن اور حدیث نہیں ہے، گھر میں دین نہیں ہے، تو بعض مرد حضرات کان میں سوراخ کروا لیتے ہیں اور بالیاں لٹکا لیتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ بعض مرد حضرات گلے میں چین لگا لیتے ہیں، چین کبھی چاندی کی ہوتی ہے، کبھی سونے کی ہوتی ہے، یا کبھی لوہے کی چین ہوتی ہے، بہرحال چین ہے، یہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں اور یہ سب چیزیں عورتوں کے لیے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لعنت ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔